کئی مسائل ہیں جو انگلیوں پہ حل کیے امام ابو حنیفہ نے. حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ اس شخص کے پاس اتنے علوم, اس شخص کے پاس اتنا درجہ. امام عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں علوم تو تھے ہی, دنیا کے معاملات میں بڑا تجربہ تھا. کہتے ہیں کیسے؟ کہ ایک مرتبہ ہم حج پہ جا رہے تھے, امام عبداللہ بن مبارک امام بخاری کا استاذ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جا رہے تھے حج پہ اور گوشت بھون کے پکایا گیا, دسترخوان لگا تو ہمارے پاس ایک باؤل کم ہو گیا, ایک کٹورا جس میں ہم سرکہ ڈالیں اور سرکے میں بوٹی لگا کے کھائیں, تو باؤل نہیں تھا. تو سب نے پوچھا, پورے قافلے میں جتنے برتن تھے پورے ہو گئے, اب کیا کریں؟ تو کہتے امام صاحب نے فرمایا میں انتظام کے دیتا ہوں, چھری دکھائیں. چھری منگائی اور زمین میں چھوٹا سا گڑھا کھودا, اس کے اوپر دسترخوان کا پورا وہ ترتیب رکھی. جب دسترخوان اوپر آ گیا کہ مٹی نہ آئے, اس میں سرکہ ڈالا کہ اس میں بوٹی بالکل ڈال کے کھا لو, یہ باؤل بن گیا ہے. علم میں اتنے آگے اور تجربے میں. قاضی ابن ابی لیلہ کے پاس ایک مسئلہ آیا. ایک خاتون اپنے خاوند کے ساتھ آئی, کسی دیہات سے شہر میں آئی, تو خاتون کا شوہر بوڑھا تھا, خاتون جوان تھی. اسے ایک جوان لڑکا پسند آ گیا, یہ اسے بھگا کے لے گیا. اب وہ بوڑھا بزرگ روئے کہ بیوی میری, اور وہ لڑکا لے گیا, اس کی آنکھ مچولی ہوئی, اس کی بیوی لے گئے. قاضی کے پاس پہنچا, قاضی نے بندے بھیجے, بندے پکڑ کے آ گئے. بیوی کہتی ہے قسم اٹھاتی ہوں یہ میرا خاوند ہے, اس کو تو میں جانتی نہیں ہوں. بوڑھے کا انکار کر. اب کیا کریں, کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ قاضی ابن ابی لیلہ کے ساتھ بیٹھے. کہا جی حضرت آپ بتا دیں. کہا جی تھوڑے ان سے دو باتیں پوچھ لوں, کل سے اجازت ہے؟ کہا جی ضرور, اتنے علمی مسئلے میں پھنس گئے, ارشاد فرمائیے. انہوں نے کہا بتاؤ آپ وہاں سے آئے تو کتنے بندے تھے؟ کہا جی ہم 2 بندے تھے. کہ کوئی جانور بھی تھا؟ کہا جی ہاں, ہم 2 گدھوں پہ آئے تھے. کہ اس کے علاوہ بھی کوئی جانور تھا؟ کہا ایک کتا بھی ساتھ تھا. کہا پالتو ہے یا راستے پہ آیا؟ کہا جی پالتو ہے. کہا تیری بیوی کو بھی جانتا ہے؟ کہا جی جانتا ہے. کہا تجھے بھی جانتا ہے؟ کہا جی جانتا ہے. کہا وہ کتا کہاں ہے؟ کہا وہ میرے خیمے کے پاس ہے. کہا مسئلہ حل ہو گیا. قاضی نے کہا کیسے؟ کہا اپنی پولیس کے ساتھ میرے ساتھ چلیں. پولیس کی کسٹڈی میں وہ خاتون اور اس کا نایا جھوٹا شوہر بھی چلا, اصلی شوہر بھی چلا. امام صاحب, قاضی, پولیس ساری گئے, اس کے خیمے میں پہنچے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کے شوہر کو, جو نایا شوہر بنا ہوا تھا جھوٹا, کہ ذرا اس خیمے میں جاؤ. وہ گیا تو کتا بھونکنے لگا. اس کے پرانے شوہر کو کہا جاؤ, تو کتا اس کے پاؤں چاٹنے لگا. پھر اس عورت کو کہا جاؤ, تو کتا اس کے سامنے بھی دم ہلانے لگا. تو اس خاتون کو دیکھ کے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے مالک کو کتا جانتا ہے, تو اپنے خاوند کو نہیں پہچانتی؟ اس نے فوراً معافی مانگی. کہا جی میں معافی مانگتی ہوں, مجھ سے غلطی ہو. اس جیسا دماغ کہاں سے لاؤ گے؟ اس جیسی فہم و فراست کہاں سے لاؤ گے؟ اس جیسی عقل و دانش کہاں سے لاؤ گے؟ جس شخص نے پیغمبر کے صحابہ سے پڑھا اور امت کو پڑھا. شکر کرے کہ یہ امام اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس دھرتی کا سب سے بڑا امام, امام اعظم ابو حنیفہ اللہ نے ہمیں دیا. ابھی خطیب ایشیا و یورپ تشریف لانے لگے ہیں نا, مولانا یحییٰ عباسی صاحب آ رہے ہیں. تو حضرت کا ایک مشہور جملہ میں آپ کو سنا دوں. وہ کہتے ہیں اللہ نے سب سے بڑی کتاب اتاری تو ہمیں دی. کہتے ہیں نا سب سے بڑا نبی اتارا تو ہمیں دیا, سب سے بڑے صحابی حضرت ابوبکر ہمیں دیے, سب سے بڑا امام جسے بنایا وہ بھی ہمیں دیے. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے, دین حنیف پر, دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. محمد عبداللہ صحابہ سے فہم حاصل کیا, علم حاصل کیا, اور امت کے امام بن گئے. یہ وہ امام جو فقہا اور محدثین کے شیخ ہیں لیکن پیغمبر کے شاگردوں کے شاگرد ہیں, شاگردان رسول کے شاگرد ہیں. اور میرے امام کا کارنامہ کیا ہے؟ میں نے بات شروع میں کارنامے کی تھی, آؤ میں کارنامہ پیش کرنے لگا ہوں. حضرت امام جلال الدین سیوطی کی تمییز الصحیفہ کو میں نے پیش کیا. میں نے کہا ان کا کارنامہ یہ ہے. وہ فرماتے اول من دفن علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ. فرمایا امام ابو حنیفہ کا کارنامہ یہ ہے, امام ابو حنیفہ کا کردار یہ ہے, امام ابو حنیفہ کا کریکٹر یہ ہے, امام ابو حنیفہ
हनीफा की खिदमत ये है, वो अव्वल मन दफ़न इल्म शरिया, शरीयत हुजूर पे उतरी, सहाबा ने पढ़ के सुना दी, पहुंचा दी। इमाम अबू हनीफा ने दफ़ना इल्म को लिखवाया, लिखकर वतफ़नहु अबवाबा, उसको अबवाब में, चैप्टर में, फहरिस्त में लिख के पूरी तफसील से, नमाज के मसले अलग, रोजे के अलग, हज के अलग, उम्रे के अलग, ज़कात के अलग, जिहाद के अलग, कुर्बानी के अलग, तलाक के अलग, मसाइल तिजारत अलग, मसाइल तमद्दुन अलग, मईशत अलग, मुआशरत अलग, मुबाशरत अलग, एक एक चीज को पूरी तरतीब के साथ लिख के उम्मत को दिया है। और कितने उलूम दिए हैं। मैं हुज्जतुल्लाह फिल अर्द रईसुल मुनाज़िरीन मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकानवी रहमहुल्लाह की तहकीक को पेश करने लगा हूँ। इरशाद फरमाते हैं, मेरे इमाम ने वो कुरान से मसले निकाले, मेरे इमाम ने हुजूर के फरमान से मसले निकाले, मेरे इमाम ने पैगंबर के सहाबा और अहले बैत के फतवा जात हासिल किए और अपने तजर्बे, अपने एक्सपीरियंस, अपने इल्मी तसव्वुफ की बुनियाद पर जिन मसाइल को लिखा है और मसाइल की तादाद लाखों में है। फरमाया एक फिगर आपको समझाने लगा हूँ, फरमाया 12,90,000 कुरान और हदीस से और सहाबा से पूछ के अबू हनीफा ने मसाइल लिख के उम्मत को दिए, जिसे फिक्र हनफी कहते हैं। 12,90,000 मसाइल। एक शख्स ने एक दिन इमाम साहब पे एतराज किया, मैंने फौरन पूछा, मैंने कहा 12,90,000 में सिफर कितने आती है? को तो सिफरियां ही गिन दे तो टाइम लगता है। अबू हनीफा इतने मसले लिख के गया मेरा पोतरा। इमाम साहब पे बात करते हैं जैसे कोई एवं समझो भाई इन ऊपर कुल्ला वाली मस्जिद इमाम दना होवे भाई ये अबू हनीफा ये मस्जिद इमाम दना है। शब्द कोई सोचना चाहिए कि ये वो है जिसने पैगंबर के सहाबा से पढ़ा है, पढ़ के उम्मत को पढ़ाया। और मेरे दोस्तों, ये इमाम आजम अबू हनीफा का इल्मी किरदार है कि उसने यूं लिख के उम्मत को मसाइल दिए। आओ जरा इमाम आजम अबू हनीफा के बारे में उस वक़्त के जय्यद उलमा, फुक़हा, औलिया, अत्क़िया, अस्फ़िया, उलमा इमाम साहब के बारे में क्या कहते थे। मैंने पूछा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की कोई किताब है? फरमाते हैं जी हाँ, इमाम मालिक ने अपनी किताब में लिखा और इसे खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद में नकल किया कि इमाम मालिक की मुलाकात एक मर्तबा इमाम अबू हनीफा से हुई। किसी ने पूछा ये इल्म में कितने मजबूत है? उसने कहा वाह इल्म में कितने मजबूत है, आज मिलन दी चस आ गई है। वो फरमाने लगे और कहने लगे इन्नी रअयतु रजुला लौ कल्लमक फी हाज़िहि सारियति अन यजअलहा ज़हबा लक़ाम बिहुज्जतिही। अबू हनीफा उस इल्मी चोटी का नाम है, अगर वो बात करने पे आए तो दलील के साथ लकड़ी की सतून को सोना साबित कर दे। मैं इमाम शाफी के दरबार पे गया, मैंने इमाम शाफी से पूछा आपकी मुलाकात तो इमाम साहब से नहीं है, आप उनके बहुत बाद में आए हैं, लेकिन बताइए आपने इमाम अबू हनीफा को पढ़ा? फरमाने लगे जी हाँ, हफिज़्तु अन मुहम्मद वक़रा बईर। मैंने अबू हनीफा को तो नहीं पढ़ा, उसके शागिर्द मोहम्मद बिन हसन शैबानी से पढ़ा। और कितनी हदीसें पढ़ी? फरमाया वक़रा बईर। अबू हनीफा के इल्म की इतनी किताबें पढ़ी, उसे ऊँटों का लश्कर उठा के चलना चाहे तो चल सके, एक ऊँट का काम नहीं है। वक़रा बईर, बईर ऊँटों के लश्कर को कहते हैं, सिर्फ जमल नहीं है, एक ऊँट की बात नहीं है। वक़रा बईर। मैं इमाम अहमद इब्न हंबल की दरबार में गया। इमाम अहमद आपका दुनिया में बड़ा नाम है, आपने अबू हनीफा के बारे में क्या सुना? वो फरमाने लगे मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है ऐ काश इमाम अबू हनीफा की ज़ियारत करता, लेकिन मैंने जितना पढ़ा मैं ऐलान कर रहा हूँ हुवा मिनल इल्मी वज़्ज़ुहदी वल-वरई वत-तक़वा व ईसारी दारिल आखिरा बिमहल्लिल ला युदरिकु अहदुम मिम्मन बअदहु। फरमाया अबू हनीफा इल्म में, तक़वा में, तहारत में, लिल्लाहियत पे और आखिरत को तरजीह देने में उस बुलंद मकाम पे फायज था कि बात वाले उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, इमाम अबू हनीफा वो है जिनकी तारीफ इन लोगों ने की है। इल्मी इख्तलाफ तो चलता है, इल्मी इख्तलाफ का ये मतलब नहीं है कि किसी की शख्सियत पे बकवास की जाए। इल्मी राय का मतलब ये नहीं है किसी को दागदार किया जाए। इल्मी इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है दूसरे की पगड़ी उछाली जाए। इल्मी इख्तलाफ का मतलब होता है बंदा संजीदगी के साथ अपनी राय देता। इन लोगों ने इल्मी इख्तलाफ किया, फिर भी इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के इल्म को सलाम किया। बल्कि एक मौके पे इमाम शाफी जैसे इमाम ने फरमाया मन अरादा यारिफ अल फिक़्ह
اے لوگوں اگر علم پڑھنا چاہتے ہو سنو سنو کان کی کھڑکی کھول کے دل تک اس حوالے کو راستہ دینا فرمایا من اراد ان یعرف الفقہ اگر علم دین کے ماہر اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہو فَلْيَلْزَمْ أَبَا حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ پھر ابو حنیفہ اور اس کے شاگردوں کو پڑھو کیوں فَإِنَّ النَّاسَ كُلُّهُمْ عَيَالٌ عَلَيْهِ ابو حنیفہ علم میں ابا ہے باقی محدث اولاد عَيَالٌ عَلَيْهِ وہ علمی ابا ہے تو آپ اس سے بڑا جملہ اور کیا ہو امام شافعی رحمہ اللہ جیسا بندہ تو میرے دوستو امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ رتبہ یہ مرتبہ یہ درجہ یہ حیثیت یہ ویلیو ہے کہ آج اس نے تمام مسائل لکھ کے امت کو دے دیے ہیں آج ایک نماز کے مسئلے اٹھائیں 70,000 تو صرف نماز کے مسئلے اللہ اکبر سے سلام تک ابو حنیفہ نے لکھ کے امت کو دیے یہ ان کا کارنامہ ہے صرف نماز کے سنا رہے ہیں جو انہوں نے اپنے کان سے حضور کی منہ مبارک سے سنی تھی کہتے میں نے ابا جی سے عرض کیا فضلا من ہو یا ابھی ابو مجھے ان کے قریب جانے دے مجھے قریب لے جانے دے میں قریب سے ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں ابو نے فرمایا اوکے بیٹا آؤ فجعل یفرج عن الناس ابا نے لوگوں میں راستہ بنانے کے لیے لوگوں کو کہا میرا چھوٹا بچہ پیغمبر کے صحابی کی زیارت کرنا چاہتا ہے اس کی شاگردی میں جانا چاہتا ہے تھوڑا راستہ دے دو لوگوں نے مہربانی کی راستہ بنتا گیا میں پہنچتا گیا میں کہتا ہوں بنتا نہیں گیا اللہ راستہ بناتے گئے ابو حنیفہ تو وہ خوش قسمت ہے تیری بات خدا نے قرآن میں نبی نے فرمان میں کی ہے فجعل یفرج عن الناس حتی دنوت من کہتے میں ان کے قریب گیا فرأیتہ وسمعتہ میں نے ان کی زیارت کی اور ان سے حدیث سنی رأیتہ رؤیتاً تابی سمعتہ روایتاً تابی روایتاً بھی تابی صحابی کو دیکھا روایتاً بھی تابی صحابی سے حدیث بھی پڑھی رأیتہ وسمعتہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی حضور کا فرمان سنا رہے تھے میرے اللہ کے رسول نے فرمایا من تفقہ فی دین اللہ اے لوگوں اللہ کے دین میں فقہ کا علم حاصل کر لو شریعت کے ماہر بن جاؤ کفا اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب دو ٹینشنز اللہ تم سے ہٹا دیں گے تمہیں رزق کی ٹینشن بھی نہیں ہوگی اور تم لوگوں کو کوئی پریشانی بھی نہیں آئے گی رب رزق بھی دے گا پریشانی بھی ہٹائے گا اگر تم فقہ دین کی شریعت اور مہارت پڑھ لو یہ حدیث امت کو امام ابو حنیفہ کے واسطے سے بھی ملی باقیوں سے بھی ملی ہے امام صاحب کے واسطے سے بھی ملی ہے اور ارشاد فرمایا لوگوں علم فقہ حاصل کر لو رب وہاں سے رزق دے گا جہاں پہ گناہ نہیں ہوگا اللہ تمہیں ٹینشن فری لائف دے گا کفاہ اللہ ہمہ ہر قسم کے غموم تکالیف اور ہر قسم کی ٹینشن سے محفوظ زندگی تمہاری ہوگی علم فقہ حاصل کر لو خانگاہ کے غیوروں یہ حدیث امت کو امام اعظم کے ذریعے ملی اچھا تھوڑا آگے توجہ رکھنا آج کہتے ہیں میں جاب لیس ہوں میری نوکری نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں شادی نہیں ہوگی چھوکری بھی نہیں ہے اب بندہ نوکری کے چکر میں پریشان گھومتا پھرتا ہے حیران و سرگردان ہے حلال کی فکر نہیں ہے وہ حرام کو بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے ریڈی بیٹھا ہوا ہے بس مجھے کہیں سے پیسہ ہی مل جائے نانا لوگوں تمہیں حضرت رسول اللہ کا فرمان امام اعظم کے واسطے سے پیش کر رہا ہوں حضرت امام مکی نے موفق مکی میں لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے حضور کا فرمان لائے ہیں حضرت امام صاحب فرماتے ہیں رأیت انس یصلی فی مسجد الکوفہ میں کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا میں نے ان آنکھوں سے زیارت کی پیغمبر کے صحابی اور ہمارے استاد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے آ کر وہاں پہ نماز ادا کی ہم نے دیکھا حنفیوں تمہیں مبارک ہو تمہارے امام نے ڈائریکٹ صحابہ کو دیکھ کر نماز بتائی ہے
اس پر کوئی اور بات نہیں ہے کوئی کسی نے لکھ کے دیتے ہیں یہ ہوا ہے یہ وہ ہوا ہے. امام ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا اور صحابہ کو دیکھ کر امت کو سنایا. ایک ڈائریکٹ واسطہ ہے, اس میں کوئی یوں نہیں ہے کہ یہ جہاز جائے گا 4 گھنٹے اسٹے کر کے کسی جگہ پہنچے گا. امام صاحب کی فلائٹ ڈائریکٹ رسول اللہ تک پہنچتی ہے. میرے دوستو, امام صاحب فرماتے ہیں رأیت انسا یصلی فی مسجد الکوفہ, میں نے مسجد کوفہ میں حضرت انس کو نماز پڑھتے دیکھا. نماز پوری ہوئی, ہم نے مسائل پوچھے, حضور کے فرامین پوچھے, تو ان نے ایک فرمان سنانے کے لیے یہ اشارہ فرمایا کہ اے لوگوں وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ. حضرت انس امام صاحب فرماتے ہیں, میرے استاد حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد حضور پاک نے فرمایا وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خُمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. اے لوگوں تم نے علم حاصل, اے لوگوں تم نے اگر توکل سیکھنا ہے, انسانوں پرندوں سے سیکھو. پرندہ صبح گھونسلے سے اڑتا ہے, خالی پیٹ ہوتا ہے, شام کو آتا ہے, اپنے لیے بھی لاتا ہے, بچوں کے لیے بھی لاتا ہے. آج ہمیں رزق کی فکر ہے. کوئی ہم عقل مند تو ہے, ہمارے پاس عقل تو ہے, پرندے کے پاس کیا عقل ہے؟ اگر عقل کی بنیاد پہ روزی ملتی تو پرندے اور جانور بھوک مر جاتے. نانا, روزی اللہ کی لکھی ہوئی کی ترتیب پہ ملتی ہے. ہاں چمن سے جو ٹرک چلے گا اور اس میں رکھی ہوئی پیٹیوں میں اس انگور کے دانے پہ میرا نام لکھا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اسے میرے منہ میں لانے سے روک نہیں سکتی. اور اگر نہیں لکھا تو میں نے دیکھا ہے اسپتال میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے چمچ سے پانی منہ میں ڈالا, وہ بھی بھائی. رب نے نہیں لکھا تو نہیں ملے گا. کیوں رزق کے پیچھے بھاگتے ہو؟ رزاق کی بات کو دیکھو. کیوں رزق کے چکر میں ذلیل و خوار ہوتے ہو؟ نانا فرمایا توکل اور بھروسہ سیکھنا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو. یہ علم, یہ حدیث پیغمبر کا فرمان امت کو امام ابو حنیفہ کے واسطے سے ملا. تو بات چل رہی تھی, میں نے کہا امام ابو حنیفہ کون ہے؟ بات اللہ کے قرآن سے میں نے شروع کی ہے کہ امام ابو حنیفہ وہ ہے جن کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے. امام ابو حنیفہ وہ ہے جن کا ذکر حضور کے فرمان میں ہے. اور حضور نے فرمایا سوریا ستارے سے علم لائے گا. میں نے ستارے سے بات کی تھی, ستارہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا نبی نے صحابہ کو ستارہ فرمایا. پتہ چلا امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد ہوں گے, وہ صحابہ سے پڑھیں گے, امت کو پڑھائیں گے, صحابہ سے سمجھیں گے, امت کو سمجھائیں گے, صحابہ سے علم لیں گے, امت کو علم دیں گے, صحابہ سے فتویٰ لیں گے, امت کو فتویٰ دیں گے. تو میرے امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا, صحابہ سے سمجھا.